إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اسٹیج پر موجود موقر علماء کرام، اس بزم میں موجود ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں یہ مجلس خصوصاً ہماری ماں بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اس کا عنوان خواتین کے لیے بعض اہم نصیحتیں، گھروں کی اصلاح، خواتین کی ذمہ داریاں، اولاد کی تربیت، اپنی عزت و عفت کی حفاظت اور اس تعلق سے جتنی باتیں خواتین کے لیے ضروری ہیں، جن کا جاننا اور ان کا اہتمام ضروری ہے، اس تعلق سے اس مجلس میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بڑے ہوں یا چھوٹے، ان سبھی کے لیے فتنوں میں گرفتار ہونے، گمراہ ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا ذریعہ میڈیا ہے، موبائل فون اور اسی طرح سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک انسان دینی افکار کے اعتبار سے، دینی سوچ کے اعتبار سے، عقیدے، عبادات، منہج کے اعتبار سے گمراہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اخلاقی بگاڑ بھی سماج میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بے حیائی، بے پردگی، عشق بازی اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں ہیں جن سے زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، سوچ بگڑ رہی ہیں اور عزتیں خراب ہو رہی ہیں۔ اس میں بہت بڑی ذمہ داری گھر کے ذمہ داروں کی ہے، اس لیے کہ انسان سارے سماج میں، گھروں سے سماج بنتا ہے اور گھر افراد سے بنتا ہے، اور گھر کے افراد میں مرد، عورت اور بچے، یہ تینوں گھر کی اکائیاں ہیں۔ اس میں مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خاص طور سے اس ذمہ داری کو جتایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ معلوم ہوا کہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہوئے گھر کے دوسرے افراد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری گھر کے بڑے کی ہے۔ باپ، گھر کا بڑا فرد، مرد، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں کی نگرانی کرے، اپنی بیوی، اپنے بچے اور جتنے بھی متعلقین اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی دینداری اور ان کی آخرت کی فکر کرے۔ دنیا میں وہ دیندار اگر بن جائیں تو آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو نبھانا ضروری ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی فکر کرتا ہے، گھر والوں کی نہیں، خود دیندار بنتا ہے، گھر والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یہ ناکام انسان ہے۔ دوسرا وہ ہے جو گھر والوں کو دیندار دیکھنا چاہتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کے سب کو دیندار بنانے کے لیے مہم چلاتا ہے، لیکن خود اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ خود وہ دین پر نہیں چلتا۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ صحیح انسان وہ ہے جو اپنی بھی فکر کرے اور اپنے ساتھ گھر والوں کی فکر کرے، وہ خود بھی دیندار بنے، گھر والوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن جہاں مرد کی ذمہ داری ہے وہیں گھر کی عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے،
اور بچہ چونکہ پہلی مرتبہ ماں کی گود میں آتا ہے اور وہیں سے وہ پلتا بڑھتا ہے، شوہر گھر کا مرد باہر رزق کی تلاش میں دنیاوی مشاغل میں وقت گزارتا ہے، بہت کم وقت اس کو ایسا ملتا ہے جو بچے کی ابتدائی عمر میں اس کے ساتھ میں گزرے۔ ماں ہے جس کی غذا کا انتظام اللہ رب العالمین نے، بچوں کی غذا کا انتظام ماں کے پاس کیا ہے، اور ان کی دیکھ بھال بھی عموماً ماں ہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اور اس کی تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور خود تکلیفیں اٹھا کر وہ بچے کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا، مشہور سے مشہور، دیندار سے دیندار انسان ماں کی گود میں پل کر بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ماں کی گود صحیح ہو جائے، گھر کی خواتین صحیح ہو جائیں، تو اگلی نسل بہتر بن سکتی ہے۔ اچھے سماج کے لیے اچھی مائیں ضروری ہیں۔ اس اعتبار سے ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سامنے آتی ہے، خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سامنے آتی ہے کہ سماج کے بننے بگڑنے میں عورت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ بلکہ بچہ پہلے مرحلے میں جو چیزیں زندگی میں سیکھ لیتا ہے، بعد میں زندگی میں وہی چیزیں اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں۔ اگر پہلے ہی مرحلے میں ماں کی گود میں وہ صحیح باتیں سیکھ لے تو بعد کی زندگی میں وہ صحیح چل سکتا ہے۔ اس لیے خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنائیں اور اپنے گھر کے اعتبار سے بھی اس بات کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا ایک پونجی ہے، خزانے کی طرح ہے۔ دنیا کی مال و دولت، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کے زیورات، یہاں کا پیسہ، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ متاع ہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ساری چیزوں میں سب سے بہترین چیز جو انسان کی زندگی میں اس کے لیے معین و مددگار ثابت ہو وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ۔ دنیا کی سب سے بہترین پونجی، کام آنے والی چیز اگر کوئی ہے جو زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے مفید اور ضروری ہے، وہ ایک نیک عورت ہے، المرأۃ الصالحہ۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے ضروری چیز ایک مرد کے لیے اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں عورت کو گرا کے پیش نہیں کیا گیا ہے، بلکہ عورت کو بہت عزت دی گئی ہے اور اس کو بہت قیمتی بتایا گیا ہے۔ ایک عورت کو دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی بتایا گیا ہے۔ دنیا کو متاع بتانے کے بعد ان ساری چیزوں میں سب سے بہترین متاع عورت ہے، یہ بتانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں، باغات، دنیا کے خزانے، سونا چاندی، ہیرا موتی، نہ جانے کتنا کچھ دنیا میں ہے۔ بڑے بڑے خزانوں سے بڑھ کر ایک دیندار عورت ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی مرد اگر بیوی کے طور پر ایک دیندار عورت کو پائیں تو ایسے انسان نے دنیا کے خزانوں سے بہتر چیز پائی۔ اس کو دوسری چیزوں کے کھونے کا غم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اس بات کی خوشی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے مجھ پر احسان کیا اور مجھے نیک بیوی عطا کی۔ تو نیک بیوی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ ایک عورت کو بھی اس اعتبار سے اپنی قدر جاننی چاہیے کہ اگر وہ واقعی قابل قدر بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ خوبصورت بن جائے، بیوٹی پارلر میں جا کے اپنے چہرے کو خوبصورت بنائیں، یا اسی طرح سے اچھے لباس پہن کر لوگوں کے درمیان مزین ہو کر آئے، یا پھر زیورات خرید کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں کتنی مالدار، کتنی زیورات والی۔ یہ ساری چیزیں ثانوی چیزیں ہیں، واقعی یہ چیزیں وہ نہیں جو اس کو قیمتی بناتی ہیں۔ اصل زیور وہ نہیں جو باہر ہوتا ہے، اصل زیور وہ ہے جو اندر ہوتا ہے۔ انسان کی شخصیت، اس کی سیرت، صورت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل سیرت ہوتی ہے۔ اگر عورت کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے اعمال اچھے ہیں، جو چاہے وہ بدصورت ہو لیکن اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی سیرت اگر اچھی ہے تو شوہر کو خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کا کردار ہوتی ہے، اس کا اخلاق، اس کی سیرت ہوتی ہے، نہ کہ اس کے زیورات اور اس کا لباس۔ آج بدقسمتی سے عورتوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو انہی چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔
کس طرح سے وہ خوبصورت دکھائی دیں، اچھے کپڑے خریدیں، ایک کے بعد ایک خریداری کرتی چلی جائیں، بیوٹی پارلر میں جائیں، اچھے اچھے زیورات خریدیں، اور پھر خوبصورت بن کر وہ ٹک ٹاک پر آئیں، یوٹیوب پر آئیں، فیس بک پر آئیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور نیچے لائکس گنتے رہیں۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے، یہ اس کی ذلت ہے کہ وہ اپنے قلب کے سکون کے لیے لوگوں کی لائکس کی بھیک جمع کرتی رہے۔ یہ عورت کی عزت نہیں، یہ اس کی بے عزتی ہے۔ اس کی عزت یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، وہ اپنے کردار کے ذریعے سے گھر والوں کے دلوں کو جیتے، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں۔ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا کہ الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، پونجی ہے، زندگی میں کام آنے والی چیزیں یہاں پر ہیں، اللہ نے دنیا ہی میں ہم کو ڈالا ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین متاع اگر کوئی ہو سکتی ہے تو ایک نیک بیوی ہے۔ معلوم ہے کہ دنیا کے سفر میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز، ساتھ دینے والی چیز ایک شخصیت ہے، وہ عورت ہے۔ لیکن وہ عورت کیسی؟ خوبصورت، بڑے خاندان کی، مالدار نہیں، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ لہٰذا مسلمان خواتین کو اس بارے میں دھیان دینا چاہیے کہ وہ بقیہ چیزوں کے پیچھے دوڑ کر اپنی دینداری کو برباد نہ کریں۔ سب کچھ پا کے اگر ہم نے اپنے آپ کو کھویا تو کیا پایا؟ اپنی شخصیت کو کھونا دنیا کی عزت اور یہاں کی شہرت پانے کے لیے یہ ذلت ہے، عزت نہیں ہے۔ اپنی شخصیت کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ عورت اس بات کو جانے کہ اس کی عزت اور اس کا مقام دین کی بنیاد پر طے ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ اصل دین ہے جس سے اس کی عزت بڑھتی ہے، دنیا کی چیزیں نہیں۔ نمبر 2، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں عورتوں کی کئی صفات بیان کی ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ۔ اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یقیناً وہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اللہ کے فرما بردار مرد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، دوام کے ساتھ مسلسل ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، سچائی کا اہتمام کرنے والے مرد اور سچائی کا اہتمام کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کی تعظیم کرنے والے مرد اور خشوع کا اہتمام کرنے والی عورتیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت کے احساس سے گھمنڈ کو چھوڑ کر تواضع اختیار کرنے والے مرد اور اسی طرح سے عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی خاطر اپنے مال کو لٹانے والے، صدقہ کرنے والے مرد اور اسی طرح سے صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، پرہیزگاری زہد کا اہتمام کرنے والے مرد، روزہ رکھنے والے مرد اور اسی طرح سے روزوں کا اہتمام کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اسی طرح سے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور خوب اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے گناہوں سے مغفرت بھی ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور ان کی نیکیوں پر ایک بہت بڑے ثواب اور اجر کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کئی اوصاف مسلمان مردوں کے اور عورتوں کے بیان کیے، لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ صفات مردوں میں ہیں عورتوں میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اعلیٰ صفات
مردوں میں پیدا ہو سکتی ہیں وہی عورتوں میں بھی آ سکتی ہیں۔ اگر وہ کوشش کریں تو یہ ساری صفات جو اللہ کے نیک بندوں میں ہوتی ہیں بندیوں کو بھی مل سکتی ہیں، وہ بھی ان تمام اعلیٰ اوصاف سے متصف ہو سکتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ، اجر عظیم کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن جیسے مردوں کے لیے صرف خاندانی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اوصاف کی بنیاد پر ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی کسی خاندان کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، زینت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ دینی ایمانی اوصاف اور اس زینت کی بنیاد پر ہے جو انسان کسبی طور پر اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایمان، اسلام، فرما برداری، زہد، قناعت، اور اسی طرح سے اللہ کا خوف اور اللہ کی خاطر صبر، اور اسی طرح سے اپنے مال کو، اپنے پاس موجود نعمتوں کو اللہ کے دین کی خاطر لٹانا، یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کو قیمتی بناتی ہیں۔ دنیا کی چیزیں جمع کرنے میں انسان بعض اوقات اتنا دوڑ دھوپ میں لگ جاتا ہے، خواتین بھی اتنا زیادہ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں لگ جاتی ہیں کہ وہ اپنے ظاہر کو خوبصورت تو بنا پاتی ہیں، وہ بھی وقتی طور پر، لیکن اپنے باطن کو سنوارنے سے رہ جاتی ہیں۔ جسم انسان یہیں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے پاس اس کو جانا ہے، اور بڑھاپا ویسے بھی انسان کا حسن چھین لیتا ہے۔ بڑھاپا، چہرے کی جھریاں، سفید بال اور اسی طرح سے لٹکتی ہوئی جلد انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے۔ ساری زندگی بھر کی خوبصورتی کی محنت سب ختم ہو جاتی ہے، اصل انسان کی شخصیت اور اس کی سیرت اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ لیکن وقت نکل چکا ہوتا ہے اور انسان افسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ اپنے جسم کو بہتر بنانے میں مردوں نے کوشش کی اور ہیلتھ کے نام پر جم میں جا کر سارا وقت اسی میں لگایا، اپنے جسم کو ہٹا کٹا بنایا، لیکن اپنے اخلاق کو بہتر نہیں بنایا، اپنے کردار کو مضبوط نہیں بنایا، صرف جسم کو مضبوط بنایا۔ عورتوں نے بناؤ سنگھار میں اپنے وقت کو لگا دیا، شاپنگ میں اور زیورات اور کپڑوں کی خریدی میں اپنے آپ کو لگا دیا، اپنے آپ کو ظاہراً سنوارنے میں اتنا لگا دیا کہ زندگی نکل گئی، اور اس کے بعد بڑھاپا آ گیا۔ اب بڑھاپے کے ساتھ زینت اور بھی بدصورتی دکھائی دیتی ہے، بڑھاپے کے ساتھ جوانی کی زینت اور بھی اس کو بدنما بنا دیتی ہے۔ لیکن بڑھاپا اگر با اخلاق ہو، اس میں نرمی، شفقت، اخلاق اور اکرام اور تواضع اور محبت ہو، یہ بڑھاپا اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریوں کے باوجود انسان کی شخصیت خوشنما اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اصل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، عرب ہے، عجم ہے، گورا ہے، کالا ہے، اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، زیادہ پیسے والا ہے، غریب ہے، مزدور ہے یا تاجر ہے یا کتنا بڑا بادشاہ ہے، نہیں، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی اونچائی کو دیکھتا ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے، سنت کی پابندی کتنی ہے، زندگی کیسی ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کرنا اور اپنے اعمال کو اعلیٰ بنانا، بہتر بنانا، یہ کامیابی ہے۔ اگر انسان اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اونچا مقام پانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو، اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بہتر بنائے۔ خواتین کے لیے اس بات کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایسے دور میں ہیں جس میں میڈیا کے اندر آنا عزت پانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ کوئی اگر میڈیا میں نہیں آتا ہے، ٹک ٹاک پر نہیں ہے، فیس بک پہ نہیں ہے، یوٹیوب پہ نہیں آتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں تو آپ کا کوئی چہرہ ہی نہیں گویا کہ۔ اور اسی مغربی تہذیب کے یعنی بہاؤ میں مسلمان عورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ ہم کو بھی شہرت چاہیے، ہم بھی گھروں میں کب تک بیٹھی رہیں، تو ہم گھر میں بیٹھ کے بھی بازار میں آ سکتی ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ مسلمان عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عفت کی حفاظت کرے، وہ دوسری عورتوں کی طرح نہ ہو جائے، بلکہ وہ اپنی عزت اور اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اس کی زندگی میں عبادت ہونی چاہیے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہو، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ ایک نیک عورت وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کی بندی ہو، وہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتی ہو،
وہ اپنا تعلق اللہ سے بہتر بنانے کے لیے اللہ کے آگے جھکنے والی ہوں، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ کے آگے جھک کر نمازیں ادا کرنا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، اور ذکر و اذکار اور تلاوت اور اس طرح سے جتنی بھی عبادات ہیں ان کا اہتمام کرنا، عبادت گزاری اس کی زندگی میں ہو۔ یہ نہیں کہ شوہر کے ٹفن بنانے کے لیے، بچوں کے ٹفن بنانے کے لیے فجر کی نماز ضائع کر دے، آرام کے نام پر عصر کی نماز برباد کر دے، کھانا پکانے کے نام پر ظہر کی نماز کو تباہ کر دے، اور شام کو سارے لوگ آنے والے ہیں، مغرب عشاء برباد کر دے اس وجہ سے کہ گھر کا کھانا بنانا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سحری اور افطاری کی تیاری میں اپنی تراویح کو خراب کر دے۔ یہ نہیں، وہ ذمہ داری گھر کی نبھانے کے ساتھ ساتھ عبادات کا اہتمام کرتی ہو، اس لیے کہ پہلا حق اللہ کا ہے، باقی سارے حقوق بعد میں ہیں۔ پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کا حق ادا کرنے والی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ ایک عورت جب 5 نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے، زنا سے بچے، عریانیت سے بچے، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا، جنت کے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ آپ غور کریں، یہاں پر 5 نمازیں، روزے، یہ پہلے ہیں، شوہر کی فرما برداری بعد میں ہے۔ شوہر کی فرما برداری ضروری ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی فرما برداری کے بعد اور اس کے تابع ہے۔ شوہر کی وجہ سے اللہ کا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کی اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرنے میں اگر اللہ کا حکم توڑ بھی جاتا ہے اور اللہ کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جو انسان کو بہتر بناتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے۔ اگر انسان اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نماز لائے، اور اس نماز کا سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کیا 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 تم نے، سب سے پہلے سوال اگر ہوگا قیامت کے دن تو اللہ کا حق، اللہ کی عبادت، نماز، 5 وقت کی نماز کا اہتمام زندگی میں تھا کہ نہیں تھا۔ تو خواتین خاص طور سے فجر کی نماز، بعض اوقات عصر کی نماز، بعض اوقات عشاء کی نماز، اس میں کوتاہی کرتی ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ بر وقت ہونی چاہیے، اس کے وقت پر ہونی چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر ان کے مخصوص اوقات میں فرض ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے دل سے کبھی بھی پڑھ لی، بلکہ اس وقت میں پڑھنا چاہیے جس وقت میں اللہ کا مطالبہ ہے۔ کتنی خواتین ہیں سالوں سال نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں، ایک نماز چھوٹتی رہتی ہے، کوئی 4 نماز پڑھتی ہے، کوئی 3 پڑھتی ہے، کوئی 2 اپنی سہولت سے پڑھتی ہے۔ نہیں، عبادات کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ نمبر 4، خواتین کی زندگی میں اگر خصوصاً شوہر دیندار ہیں تو دیندار شوہر کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ خواتین بعض اوقات اپنی ضروریات میں اتنی کھوئی رہتی ہیں کہ شوہر سے مطالبات کے بعد مطالبات کرتی رہتی ہیں، اور اس کی دینداری اور اس کے تقویٰ میں اس کی مددگار نہیں ہوتی ہیں، مجبور ہو کر شوہر کو حرام میں جانا پڑتا ہے۔ اتنی ڈیمانڈ گھر میں ہے، اتنے خرچے گھر کے ہیں، اور بیوی کی اتنی چاہتے ہیں، ان چاہتوں کو پورا کرتے 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 وہ اللہ کی چاہتوں کو پورا کرنے سے رہ جاتا ہے۔ اللہ نے جو اس سے مطالبہ کیا ہے اس کو برباد کر دیتا ہے، تقویٰ کے راستے کو چھوڑ کر حرام کے راستے پر چلنے لگتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور دھوکے بازی کرتا ہے، اور بلکہ سود میں بھی چلا جاتا ہے۔ اچھا گھر مجھ کو چاہیے، ڈیمانڈ ہے، اب شوہر لون پر لے لیتا گھر۔ زیورات مجھ کو چاہیے تو آفس میں جا کے چوری اور خیانت بھی کر لیتا ہے۔ تو بعض اوقات خواتین شوہر کی دینداری میں، اس کے تقویٰ میں اس کی مددگار ثابت ہونے کی بجائے اس کے تقویٰ اور اس کی دینداری کو خراب کرنے والی ثابت ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے پہلی خاتون جو ایمان لائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی، گھر پہ آ کے جب سب سے پہلے اپنی بیوی کو خبر دی تو انہوں نے آپ کا حوصلہ توڑا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیتے ہوئے حوصلہ افزائی کی اور کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر ڈر ہے۔
کیونکہ جبریل نے ایسا دبوچا تھا اقرا بولتے وقت میں کہ آپ کو لگا گویا کہ میری جان نکل جائے گی۔ آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے اپنی جان پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو فیل نہیں کرے گا، آپ کو ذلت دیکھنی نہیں پڑے گی، اللہ کچھ ایسا آپ کے ساتھ کبھی نہیں کرے گا جو آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہو۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ رشتے ناطے جوڑتے ہیں، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وتحمل الکل، دوسروں کے بوجھ خود اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور محروم کو کما کے خود دیتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں آپ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آپ اتنا سب کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے شوہر کما کے لاتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، بچوں کی فیس دیتا ہے، گھر کے خرچے ادا کرتا ہے، کرایہ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ دین پر چلے۔ بعض اوقات خواتین کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی، شکر گزاری کبھی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ کمی کی طرف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں لیکن یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، تھوڑا اور کیجئے، تھوڑا اور کیجئے۔ بعض اوقات شوہر تھک کے مایوس ہو جاتا ہے اور غلط راستے پر نکل جاتا ہے۔ اگر وہ دین پر چلنا چاہتا ہے، اگر وہ دین کی خدمت کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کا تعاون کرے۔ اگر شوہر میٹنگ میں بیٹھا ہے، دینی مجالس میں بیٹھا ہوا ہے، اجتماعات میں جا رہا ہے اور کوئی دین کی خدمات کر رہا ہے، اگر گھر کو لیٹ آتا ہے تو بھی شکایت لے کر بیٹھ جاتی ہے، آپ ہم کو وقت ہی نہیں دیتے۔ اگر دین کی خدمت کرنے میں اگر وہ کمائی میں تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے، کسی دن چھٹی کر لیا، فوراً شکایت لے کر بیٹھ گئی، آپ دنیا چھوڑ کے دینداری کر رہے۔ تو بعض اوقات خواتین کی طرف سے شکایتیں ہوتی ہیں، مطالبات ہوتے ہیں، ساتھ دینا نہیں ہوتا ہے۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایسی بیوی ملے جو دینداری میں اس کی مدد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک بیوی دی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے جبریل کے ذریعے سلام بھیجا گیا۔ ایسی عورت کتنی قیمتی ہے جو اپنے شوہر کی دینداری کے لیے سہارا ہو، اس کی صحبت کی وجہ سے شوہر بھی دین پر جمنے میں مددگار اس کو محسوس کرتا ہو۔ تو ایک عورت کو ایسا بننا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے دین چھوڑنے کا نہیں، دین پر جمنے کا ذریعہ بنے۔ وہ اپنی دینی خدمات میں اور مضبوطی کے ساتھ کام کرے، گھر کی طرف سے اس کو ٹینشن نہ ہو، گھر کی طرف سے اس کو فکر نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو گھر والوں کی طرف سے اگر وہ دین پہ چلنا چاہتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے جو ایک عورت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرنے والی ہو۔ یہ بہت بڑی، بہت اہم چیز ہے، خاص کر کے اس شہرت کے دور میں، اس میڈیا کے دور میں۔ غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر، بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر بعض اوقات ہماری جوان بچیوں کو، بلکہ عورتوں کو بھی شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی میڈیا میں آئیں، ہم بھی نمایاں ہوں، لوگ ہم کو بھی دیکھیں، لائکس کریں، انگوٹھے دیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، ہارٹ بھیجیں، سٹار بھیجیں۔ اس طرح کی چیزیں عورتوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان عورت عزت دار ہوتی ہے، اس کو لوگوں کی لائکس کی بھیک نہیں چاہیے، اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر رضا کا پروانہ مل جائے یہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ اس سے راضی نہ ہو، ساری دنیا کے لائکس اس کے پاس ہوں، ساری دنیا اس کو پسند کرتی ہو، کیا فائدہ اگر اللہ اس کو پسند نہیں کرتا؟ ایک مسلمان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ راضی نہیں ہے اور سب خوش ہیں کیا فائدہ؟ اگر اللہ راضی ہے اور پھر لوگ خوش نہ ہوں، لوگ پسند نہ کرتے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مالک ہم سے راضی ہے۔ تو ایک مسلمان عورت کی زندگی میں لوگوں کی پسند کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حکموں کو توڑنے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کے حکم پر ٹکی رہے۔ جوان بچیاں ہیں، بے پردگی کے ساتھ میں میڈیا میں نہ آئیں، تقریبات میں بے پردہ نہ جائیں کہ کہیں سے رشتہ آ جائے ان کو۔ پڑھائی کے نام پر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، فلاں ریاست میں ہاں پردہ
برقع یا حجاب بیان ہو گیا، اب کیا کریں؟ تعلیم جاری رکھیں یا پھر حجاب کو ترک کریں؟ بعض اوقات تعلیم کا جن اتنا زیادہ سر پر سوار ہوتا ہے کہ پھر حجاب چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں تعلیم کی وجہ سے، دنیاوی تعلیم کی وجہ سے حجاب چھوڑ دے، اللہ کا حکم توڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم نے دنیا کو مقدم رکھا، اسی لیے ہم آج ذلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے، صحابیات نے دین کو مقدم رکھا، اللہ رب العالمین نے ان کو عزت دی، وہ امی قوم ہونے کے باوجود بھی عزت دار بنی، عزت دار کہلائی، اور دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں لا کے رکھ دی ہے۔ آج ہم ناکام کیوں ہیں؟ ناکام اس لیے ہیں، بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو نمبر 1 پر رکھا، دین کو نمبر 2 پر ہے۔ اللہ کے حکموں کو توڑ کر ہم دنیا کے اندر پابند بنے رہتے ہیں، دنیا کے قوانین کو ہم فالو کرتے ہیں، سائنس کے قانون کو ہم فالو کرتے ہیں، سب کچھ فالو کرتے ہیں، اللہ کے دین کو ہم فالو کتنا کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، عورت کی عزت پردے میں ہے، پردے سے باہر نہیں۔ عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کی پابند بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، گھر والوں کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت میں پہلے عورتیں جیسے اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی تھیں، تم ان کی طرح مت کرنا، جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زینت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا جو مسلمانوں کی ماں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں ہے، ان کے لیے پردہ ہے۔ بتائیے ایک عام مسلمان کے لیے پردہ نہیں ہے؟ ایک عام مسلمان عورت کے لیے حجاب نہیں؟ تو مسلمان خواتین کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ پردے کا اہتمام خاص طور سے کریں۔ یہ نہیں کہ شوہر جب تک گھر میں ہے تب تک پردہ، اور باہر پھر ہاں سوسائٹی میں اگر ترکاری والا آ گیا تو بغیر پردے کے باہر چلی گئی، اب شوہر کہاں ہے گھر پہ؟ یا زیورات والا یا کپڑوں والا آیا گٹھری لے کر تو اس کو گھر میں بلا لیا اور اس کے سامنے بے پردہ ہو کے بیٹھ گئی، کپڑے سارے لے رہی بچوں کے لیے؟ نہیں، بلکہ اس کو ہر حال میں پردہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کے ولیمے میں چلے گئے تو اپنی بیٹی سے کہا کہ حجاب میں مت چلو، اگر پردہ کرے گی تو دیکھے گا کون تجھ کو؟ رشتے آنے ہیں تو بچیوں کو بے پردہ آپ لے کے جائیں گے شادیوں میں، تقریبات میں، اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو پسند کریں، بلکہ اس کو مزید اور مزین کریں، لپسٹک اس کو لگائیں، پاؤڈر اس کو لگائیں اور اس کو زیورات پہنائیں اور پھر لے جائیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کو پسند کریں۔ یہ ذلت ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ ضروری ہے کہ مسلمان عورت اپنی عزت کو جانے، اللہ کے ہاں اس کی عزت پردے میں ہے، بے پردگی میں نہیں ہے، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ جوان بچیاں ہیں، عید کا دن آ گیا اور سارے خاندان والے آ رہے ہیں، چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، اور جا کے اس سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ چلو عید کے دن چلتا ہے، یا شادی کا دن آ گیا اور سارے لوگ ہلدی کی رسم ادا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہلدی لگا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، یہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ہلدی لگا رہے ہیں۔ شادی میں چلتا ہے؟ چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے، بے پردگی نہیں چلتی ہے۔ عورت کے لیے پردہ قید خانہ نہیں، اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ کپڑے پہننا قید خانہ ہے؟ کون آدمی دنیا میں سمجھتا ہے کہ ہم جو کپڑے پہن کر باہر جاتے ہیں ہمارے لیے قید خانہ ہے؟ جب کپڑوں کو قید خانہ نہیں سمجھتے تو حجاب کو کیوں سمجھتے ہیں؟ عورت کے لیے اس کی حفاظت ہے، اس کی عزت ہے، اس میں اس کی عزت ہے، بری نگاہیں اس تک نہیں پہنچتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی زینت کے ذریعے سے لذت نہیں کراتی ہے، ان کے نفس کو لذت محسوس نہیں کراتی اپنی زینت کے ذریعے سے، بلکہ وہ اپنی زینت کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کی زینت اس کے شوہر کے لیے ہے، وہ اگر بے پردہ ہوگی بھی تو اپنے گھر والوں کے سامنے حجاب سے دور ہوگی، لیکن ان کے سامنے بھی حیا سے عاری نہیں ہوگی۔ عورت کے مزاج میں حیا ہونا چاہیے، عورت کے مزاج میں حیا ہونی چاہیے، اور جسمانی اعتبار سے وہ پردہ کرنے والی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور جاہلیت میں جیسے عورتیں بے پردہ گھومتی تھیں، اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی تھیں، تم ایسا مت کرنا۔ تو عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دنیا کی پڑھائی میں
بچے پڑھتے 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 اتنے پڑھنے لگ جاتے ہیں، بچپن میں ان کو ابھی بچہ ہے، ابھی اسکول جاتا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھائی کا بہت بوجھ ہے، 10ویں کا بوجھ ہے، 12ویں کا بوجھ ہے، اتنا وقت نکل جاتا ہے۔ پھر جب وہ فارغ ہوتا ہے، فری ہوتا ہے، اور آپ اس کو سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کی سنتا نہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتا نہیں۔ تب مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب بچے سنتے نہیں، کیا کریں، کوئی دعا ہے کہ بتائیے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں اب استغفار کیجیے، یہی دعا آپ کے لیے ہے۔ آپ نے جو کچھ غلطی کی، لاپرواہی برتی، یہ اس کی سزا ہے جو آپ کو مل رہی ہے۔ دنیا کی پڑھائی اس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، اپنی اولاد کو پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بزنس مین بنائیے، اسلام کی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دنیا میں ترقی کرنے سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن دین چھوڑ کے ہم دنیا میں ترقی کریں، یہ ہمارے لیے بربادی اور ناکامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید، بنی آدم میں سب کے سب سید ہیں۔ فالرجل سید اہلہ والمرأة سیدۃ بیتہا، آدمی اپنے گھر کا سید ہے، گھر والوں پر سید ہے، سردار ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر پر سید ہے، نگراں ہے، ذمہ دار ہے۔ شوہر گھر کا ہیڈ ہے، بیوی پر بھی، بچوں پر بھی، لیکن شوہر ہر وقت گھر میں نہیں ہوتا ہے، تجارت میں، جاب میں، دنیا کی ذمہ داری نبھانے میں باہر جاتا ہے۔ اب گھر کے اندر کون ذمہ دار ہے، نگراں کون ہے؟ عورت۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کرے، گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں، گھر کے اندر پردے کا اہتمام کرے، گھر کے اندر تقویٰ کا اہتمام کرے، حلال و حرام کی رعایت کرے۔ اگر وہ نہیں کرتی ہے تو ناکام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ نے عاشورہ کے دن انصار کو حکم دیا اور آدمی بھیجا بستیوں میں کہ جو صبح سے روزہ تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھے۔ آواز صحیح کریں۔ جو صبح سے روزہ تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھے، اور جو روزہ نہیں تھا بقیہ دن وہ روزہ رہے۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ جب یہ حکم ہم کو ملا تو ہم نے تو روزہ رکھا ہی رکھا، اپنے بچوں کو بھی ہم نے روزہ رکھوایا، اور اتنے چھوٹے بچے کہ جو بھوک کی وجہ سے روتے تھے، کھانا مانگتے تھے، تو دل بہلانے کے لیے ہم ان کو کپاس کے، روئی کے، کپڑے کے بنے ہوئے کھلونے دیتے تھے۔ وہ کھلونوں سے ان کو مغرب کے وقت تک، افطار ہونے تک ان کا دل ہم بہلاتے رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ وہ بھی افطار کرتے تھے۔ صحابہ کا مزاج ایسا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اگر ہے تو ہم بھی اس کو پورا کریں گے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان سے بھی وہ کرائیں گے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن بچے سو رہے ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، جبکہ وہ بچے نابالغ نہیں ہیں، بالغ بچے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں ماں پردہ کرتی ہے لیکن جوان بچی کالج جاتی ہے، بائک پر جاتی ہے، بائک میں رکاوٹ ہے، اس وجہ سے وہ پردہ نہیں کرتی ہے۔ بتائیے ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ان کو دین پر چلنا سکھائیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جب بچے کی واقعی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے اور جس میں وہ سننے والا ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں بتاتے ہیں۔ جب وہ نہیں ماننے کے مزاج والا بن جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے، تب جا کے ہم چاہتے ہیں ڈنڈے سے اس کو کسی طرح سے دیندار بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں فکر ہو جاتی ہے بچی کی شادی کا وقت آ گیا ہے، یہ دیندار نہیں ہوئی تو اس کو اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ اس وقت میں بچے کے بارے میں فکر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ دیندار نہیں رہا تو ہم کو سنبھالے گا نہیں، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، بگڑ جائے گا، کام کاج نہیں کرے گا اور ہمارے ساتھ بھی بدسلوکی کرے گا، اور وہ دکھنے بھی لگتا ہے، وہ دکھائی بھی دینے لگتا ہے کہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تب احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ اس کو دیندار بنایا ہوتا۔ تو جب بونے کا وقت تو نہیں بوئیں گے تو کاٹنے کا موقع کب آئے گا؟ بارش کا موسم نکل گیا، جب آپ نے کرنا تھا نہیں کیا، اور موسم جانے کے بعد اب رونے سے کیا فائدہ ہے؟ بچوں کو بچپن ہی سے اللہ کے دین سے جوڑیں، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اسلام سے محبت، قرآن سے محبت، دینی اعمال سے محبت۔ صرف ان کو رٹائیں نہیں، صرف ان کو یاد نہیں دلائیں چیزیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ دین کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں، اپنے دین سے محبت ان کے اندر پیدا کریں۔ بلکہ یہ چیز اس اعتبار سے بھی پیدا نہیں ہو پاتی ہے
کہ ماں باپ پڑھاتے تو ہیں مار مار کے، پیٹ پیٹ کے، یاد کر اسلام کے ارکان، یاد کر ایمان کے ارکان، ٹھیک، اور سچ بولنے کی حدیث یاد کر، لیکن باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ غیبت کی حدیث یاد دلا رہے ہیں، لیکن ماں غیبت کر رہی ہے رشتہ داروں کی، بلکہ شوہر گھر میں نہیں ہے، فون پہ ماں کو بتا رہی ہے شوہر کیا کیا کرتا ہے، اور بچے سن رہے ہیں ہوم ورک کرتے کرتے، اور پھر ہم بچوں کو بولتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، باپ کی غیبت نہیں کرنا، ماں کی غیبت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، فلاں چیز نہیں کرنا، اور باپ کی جیب میں سے بیوی پیسے نکال کے رکھ رہی ہے، اس کو جھوٹ بول رہی ہے میں نے نہیں لیے۔ بچہ سب دیکھ رہا ہے۔ برا اسوا اچھی تعلیم پر غالب آ جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اگر ہمارا اسوا غلط ہے، ہمارا جینا غلط ہے، بچوں کے سامنے ہماری تصویر غلط ہے، ہماری بولی ہوئی بات پر ہمارا طرز عمل غالب آ جائے گا۔ وہ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ برے اعمال کی وجہ سے اچھی باتوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کے سامنے باپ اور ماں اگر جانوروں کی طرح، کتے بلی کی طرح اگر لڑتے ہوں، ایک دوسرے پر لعنتیں کرتے ہوں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں، بتائیے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچے کہاں سے اخلاق سیکھیں گے؟ بچے کہاں سے، ان کے اندر ڈپریشن پیدا نہیں ہوگا، کہاں سے وہ ماں باپ سے بدظن نہیں ہوں گے، کہاں سے ان میں جرأت پیدا نہیں ہوگی۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی تربیت میں اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ شروعات سے ان کی تربیت کریں۔ ایک دن میں 15 منٹ کیا بہت مہنگا ٹائم ہے؟ لیکن آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے 15 منٹ روزانہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں؟ موبائل فون کو ہم 1 گھنٹہ دے دیتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے یا گھر والوں سے، میکے والوں سے بات کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے فون پر۔ سب کو ہم ٹائم دیتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ بچے اپنے آپ گھاس کی طرح اگائیں، ان کی پرورش کیے بغیر ہی وہ بہتر انسان بن جائے۔ نہیں بنتا ہے ایسے۔ ایک پودے کو بھی زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، کھاد ڈالنی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، لگاتار اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، بکری سے اس کو بچانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ پودا بڑا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے ہی بن جائیں، کیسے ہوگا؟ اگلی نسل وہ سماج کے لیے مصیبت تو بنتی ہے، سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دل کا ناسور بن جاتی ہے۔ ہر کروٹ پر آنسو بہانے والے ماں باپ بن جاتے ہیں، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی جب بچوں میں بگاڑ آتا ہے، اور پھر ہم دوش دیتے ہیں سارے سماج کو، زمانہ بگڑا ہوا ہے، سماج خراب ہے، فلاں چیز خراب ہے۔ ہم باہر بولتے ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری کہاں نبھائی؟ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اگر ہم نبھاتے تو بگاڑ کے دور میں بھی ہمارے بچے اچھے بنتے۔ ہم نے اپنا کام نہیں کیا، اب باہر والوں کو برا بول کے کیا فائدہ؟ لہٰذا ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ دور بہت بگاڑ کا دور ہے۔ اس دور میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اور خاص کر کے اپنی اولاد کو گمراہی اور برائی سے اور بگاڑ سے بچانا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے پیچھے دوڑنے میں انسان زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں کی تربیت باپ نہیں کرتا، اور اگر بچے بولے آپ ہم سے محبت نہیں کرتے تو بولتا تمہارے لیے تو سب کر رہا ہوں، کپڑے اور کھانا پینا ایجوکیشن سب کچھ کر رہا ہوں، وقت نہیں دے رہا ہوں ان کو، بیٹھ کے ان سے بات نہیں کر رہا، ان کی تربیت نہیں کر رہا۔ ماں کچن میں ہے اور باپ جو ہے یہ آفس میں ہے، اپنے اوقات یہ پورے لگا رہے ہیں، بچوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فیملی، ایک پورا خاندان اٹھنے بیٹھنے والا ہو، ساتھ میں دینی مذاکرہ، دین کی بات، آخرت کی فکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اللہ کے احکام، اسلامی اخلاق، اسلامی آداب، اللہ کی عبادات، اور یہ ساری چیزیں دین زندگی کا مقصد، اس پر کب بات ہوگی؟ ہوتی بات مہینے مہینے نکل جاتے، نہیں ہوتی۔ آپس میں بیٹھیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں جائیں گے، پکنک پہ کہاں جائیں گے، اور یہ چاہیے اور وہ چاہیے، موبائل فون چاہیے، کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، زیور چاہیے، ہمارا سارا ڈسکشن اسی میں ہوتا ہے۔ ہم دین کی بات کب کرتے ہیں؟ کبھی جوش آ جاتا ہے جمعہ کا خطبہ سن کے، آ کے گھر پہ سب ڈنڈے سے سب کو دیندار بنانے کی یک روزہ مہم ہوتی ہے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو سب کو سمجھ دے، یہ مسلسل کام کرنے کا معاملہ ہے، ہر دن تھوڑا 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 کرتے کرتے مستقل گھر والوں کا مزاج دینی بن جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے پچھتائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، آنے والا دور اس سے برا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا۔
ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ، ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا۔ بتائیے اس کی تیاری ہماری کیا ہے؟ ہم بے فکری میں جی رہے ہیں، پیسہ 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 کر رہے ہیں ہم لوگ، اور قبر میں چلے جاتے ہیں، اپنے بعد ایسے وارث چھوڑ جاتے ہیں جو ہماری گمراہی میں آخرت کی عذاب میں اضافہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وہ بے دینی کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم بنتے ہیں۔ ہم نے جو عمل نہیں کیا اس کی سزا ہم کو ملے گی، کیوں؟ ہم نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا یہ جاگنے کا وقت ہے، خواتین خاص طور سے، چونکہ بچے ان کی گود میں ہیں اور گھر میں وہ ہیں، اور خاص طور سے بچیاں ان کی نگرانی میں ہیں، اس بگاڑ کے دور میں اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی فکر کریں، گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں، اور یاد رکھیں کامیابی دین میں ہے، کامیابی دین میں ہے۔ دین سے ہٹنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دین سے ہٹ کے دنیا آپ پا لیجئے، سب کچھ پا کے بھی محروم۔ اللہ اگر پالے انسان، دین اگر پالے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے، یہ آدمی ہے جو کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور دین پر چلنے اور دین پر مرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔